خان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے شکریہ پاکستان کے بیان پر حکومت تو خوشی سے سرشار ہے، جبکہ پی ٹی آئی خاموش دکھائی دے رہی ہے۔ کیا یہ خاموشی اس بات کا اعتراف نہیں کہ امریکہ پالیسی وہ نہیں رہی جس پر پی ٹی آئی نے امیدیں باندھ رکھی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں ڈپلومیٹک کچھ نارمز ہوتے ہیں، اور ایک ملک دوسرے ملک کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، روٹین کی ایکٹیویٹی ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں دوستانہ تعلقات ہیں۔ تو اگر وہاں سے کوئی شکریہ ہوا ہے ایک ایسی ایکٹیویٹی کا جس میں دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ شہباز صاحب کو کوئی زیادہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ اداس ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی شہباز شریف صاحب کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی تو نہیں مل رہی کہ اگر وہ فارم 47 پہ جیتے ہیں تو ٹرمپ صاحب نے اگر شکریہ کہہ دیا تو آج سے شہباز صاحب کو ووٹ مل گیا۔ نہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ دوسرا، ہمیں اس پہ اداسی کیوں ہوگی؟ ہمیں تو اداسی تب ہوگی جب ہم ٹرمپ صاحب سے توقع رکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کو رہا کریں گے۔ ٹرمپ صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کرنا، نہ ہماری کوئی توقع ہے، اور ٹرمپ کے فون پہ اگر عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے تو ایسی رہائی ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ عمران خان صاحب بین الاقوامی مداخلت سے رہا نہیں، وہ اپنے عوام کی طاقت سے اور اپنے اخلاقی جرأت سے، اللہ کی مدد سے، اپنے قوم کی طاقت سے رہا ہونا پسند کریں گے۔ یہی ہمارا فلسفہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ایبسولوٹلی ناٹ کا۔ اور عمران خان صاحب سے جب جیل میں پوچھا گیا کہ ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں تو کیا آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کی رہائی کے لیے وہ کال کریں گے، تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، میری صرف یہ توقع ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کم از کم نیوٹرل رہے گی، دیٹس آل۔ تو میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی ایسا ہم رنگ دیں کہ ہمیں بڑا کوئی اداس ہو گئے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، شہباز صاحب خوشی کے شادیانے بجائیں۔ نہ ہمیں ڈپریشن میں جانا ہے، نہ شہباز صاحب کو خوشی سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپے سے نکلنا ہے۔ ان کو لیجیٹیمیسی پولیٹیکل ملے گی عوام کی ووٹ سے، اور وہ بدقسمتی سے شہباز صاحب کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ حکومت تو کہہ رہی ہے جی، امریکی محکمہ خارجہ سے جب پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے مکمل طور پر اس کے نظر انداز کر دیا، اور یہ ایک بڑا ڈائریکٹ میسج ہے کہ اب وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے، جس کا ارلیئر پاکستان تحریک انصاف اور بانی کہتے تھے مداخلت ہوئی ہے۔ سو اس کو پھر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ مداخلت تو کبھی ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی نہیں کی۔ پاکستان کی وہ آخری جماعت ہوگی، اور عمران خان صاحب وہ آخری پاکستانی ہوگا جو کسی بھی غیر ملک طاقت کو یہ کہے گا کہ پاکستان میں مداخلت کریں۔ عمران خان صاحب نے تو اس ایک نقطے پہ اپنی حکومت گنوائی۔ یہ لوگ ہیں جو جا کے وہاں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو ان کو بتایا ہے کہ ہم ایک پراؤڈ نیشن ہے، ہم غیرت مند قوم ہے، ہم آپ سے دوستی چاہتے ہیں۔ دوستی کا ہاتھ انہوں نے ضرور بڑھایا تھا، لیکن ہاتھ نیچے نہیں تھا، ہاتھ ایسے تھا عمران خان صاحب کا، اور انہوں نے یہی میسج دیا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ عمران خان صاحب باہر نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور واپس اسی جگہ جا کے بیٹھیں گے جو ان کا حق ہے، جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستانی قوم، پاکستانی عوام، وزیر اعظم پاکستان کی کرسی پہ فی الحال عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہاں، اگر کرسی پہ بیٹھنا ہی عزت کا معیار ہے جو عوام کی طاقت سے نہ آئے، تو کرسی پہ تو زبردستی بڑے قاسب آئے، ایوب خان صاحب بھی آ کے غصب کر کے بیٹھ گئے، ضیاء صاحب بھی بیٹھ گئے، مشرف صاحب بھی بیٹھ گئے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تاریخ میں زندہ ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ اگر وہ لوگوں کے دلوں میں آج زندہ ہیں، میں ان کو کامیاب کہوں گا، لیکن اگر وہ لوگوں کے دلوں میں آج زندہ نہیں ہیں، میری نظر میں کامیاب نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور پاکستانی اس بات پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک لیڈر ہے جو اس قوم کی خاطر جیل میں بیٹھا ہے، کل کو ڈیل کر کے باہر آ سکتا ہے، نہیں کر رہا ڈیل، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لیڈر مل گیا ہے۔ اب قوم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیڈر کو اٹھا کے وہاں بٹھائے جہاں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور جو یہ لوگ بھی ڈیزرو، ہماری قوم بھی ڈیزرو کرتی ہے۔ یہی بات میں نے عمران خان صاحب کو جیل میں بھی کی کہ خان صاحب، یہ آپ سے زیادہ اس قوم کا نقصان ہے کہ ان کو ایک لیڈر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ علی بھائی، اب قوم کی، عوام کی بار بار بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی ریالٹی پر چلتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی آئی ٹی نے پارٹی چیئرمین، رہنماؤں، سوشل میڈیا ٹیم کو منفی مہم چلانے کے الزام میں طلب کیا ہے۔ یہ کیا واقعی، کیونکہ ایک یہ بتایا جا رہا ہے اور ایک یہ نیریٹو دوبارہ دیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی واقعی ایک سیاسی جماعت کی بجائے ایک سوشل میڈیا پر الزامات اور پروپیگنڈا کی جماعت ہے، یہ اس وقت نیریٹو پوری پاکستان کے اندر بتایا جا رہا ہے، اور جس کے اوپر جی آئی ٹی نے بلایا بھی ہوا ہے؟ جی یہ بالکل غلط بات ہے،
اور بالکل غلط بلایا ہے, اور یہ نیریٹو جو بنا رہا ہے غلط بنا رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہماری جماعت صرف اس نیریٹو کو پش کرتی ہے جو پوری قوم کے دلوں میں ہے. یہ ووٹ سوشل میڈیا نے نہیں دیا, یہ سوشل میڈیا سے ووٹ نہیں نکلا, پاکستان کی گلی گلی کوچا کوچا یہ ووٹ پڑا ہوا تھا جس کو سوشل میڈیا نے گیدر کرنے میں ہیلپ کی ہے. اور قوم کے دل اس وقت اکثریت جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں. باقی جے آئی ٹی کی بات آپ نے کی ہے, بلا لیا فلانا کر دیا, تو وہ تو ان کے ہاتھ کی جے آئی ٹی ہیں, وہ تو ان کے ہاتھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس اس وقت طاقت ہے. عوامی طاقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور انتظامی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ہینڈلرز کے ہاتھ میں ہے, تو وہ تو تنگ کریں گے. 7 دفعہ مجھے جو گرفتار کیا تھا, میں کوئی دہشت گرد تھا, میں کوئی کرپٹ آدمی تھا, میں کوئی ملک دشمن تھا؟ میں نے کیا کیا تھا جو 7 دفعہ آرمی ایکٹ تک میرے جیسے آدمی پہ لگایا جس نے ہمیشہ ملک کو اس کے اداروں کو ڈیفینڈ کیا؟ آرمی ایکٹ سیکرٹ ایکٹ نہیں, میں کیا غدار وطن ہوں؟ اسی طرح جو عمران خان صاحب کی دیگر ساتھیوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا یہ لوگ جو ہیں کوئی محب وطن نہیں ہے؟ یہ غلط ٹرینڈ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے تنگ کریں. مسائل کا حل یہ نہیں ہے, مسائل کا حل زور زبردستی نہیں ہے, مسائل کا حل ٹیبل ہے. ٹیبل ٹاک ٹیبل ہے, پہ بالکل جتنی جلد بیٹھیں گے اتنے ہی جلد مسائل حل ہوں گے. بالکل صحیح.